کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھتا ہے، جو بھی بندہ، چاہے وہ میں ہوں، چاہے وہ آپ ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی جب انسان رمضان المبارک کا مہینہ پاتا ہے اور اس مہینے میں روزے رکھتا ہے، اور روزہ رکھنے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہوتا ہے، اور وہ روزے دار کے جسم سے جڑی ہوئی جتنی چیزیں ہوتی ہیں، چاہے وہ اس کا لباس ہو، چاہے وہ اس کا وہ بستر جس پر وہ آرام کرتا ہے، چاہے وہ جو بھی چیز ہو اس سے جڑی ہوئی، اس سے متصل، وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعائے مغفرت فرماتی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب مومن ماہ رمضان میں بیدار ہوتا ہے اور بیدار ہونے کے بعد میں جب وہ کروٹیں بدلتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے ان کروٹ بدلنے پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا وہ بندہ ذکر میں لگ جاتا ہے تو ایک فرشتہ آسمان سے آتا ہے اور اس بندے سے عرض کرتا ہے، فرماتا ہے کہ بندے اٹھ کھڑا ہو جا، اللہ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ اب جب وہ امیدہ دیتا ہے، وہ فرشتہ آواز لگاتا ہے، اور وہ بندہ مومن رمضان المبارک کے مہینے میں جب اس فرشتے کی آواز پر لبیک کہتا ہوا اپنے بستر کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے بستر سے اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس نے فرشتے کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے بستر کو چھوڑ دیا۔ وہ بستر رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، مولا یہ تیرا بندہ مجھ پر آرام کر رہا تھا، مجھ پر سویا ہوا تھا، جس نے رات مجھ پر سو کر کے گزاری ہے، لیکن جب تیرے فرشتے نے اس کو آواز دی اور کہا کہ اٹھ کر کے کھڑا ہو جا، رب کی عبادت کر، تو اس نے لبیک کہتے ہوئے اپنی نیند کو قربان کر دیا اور یہ لبیک کہتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اے میرے مولا، یہ مجھ پر آرام کر رہا تھا، میں اس بندے کے لیے دعا کرتا ہوں مولا اس نے مجھ پر آرام کیا ہے، اس ماہ مبارک کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس ماہ مبارک کی برکت سے اس کی خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ لباس جب وہ پہنتا ہے، وہی بندہ جب اٹھ کر کے اس فرشتے کی آواز پر لبیک کہتا ہوا جب وہ اٹھ کر کے کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ اپنے لباس کو زیبتن کرتا ہے، اپنے جسم پر اپنا لباس پہنتا ہے، تو وہ لباس بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا یہ اب تیرے ذکر کے لیے، یہ تیری عبادت کے لیے مجھے پہن رہا ہے، یہ مجھے اپنے جسم پر سجا رہا ہے۔ اے میرے مولا، مجھے اس نے تیری عبادت کی خاطر پہنا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کی خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا لباس جو اس نے پہنا ہے، وہ لباس اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ جب بندہ مومن رمضان المبارک میں صبح اٹھتا ہے تو اس کا بستر اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ سحری کا وقت آتا ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح سحری کے وقت میں جب وہ اٹھتا ہے، سحری کے لیے دسترخوان پر بیٹھتا ہے، تو وہ برتن جس برتن میں وہ اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے، وہ برتن جس میں وہ رزق کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اور وہ برتن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، میرے مولا آج اس نے میرا استعمال تیری عبادت کے لیے کیا ہے، ویسے تو یہ مجھ میں کھاتا تھا، میرا استعمال کرتا تھا، مگر اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ تیری عبادت کی جائے، لیکن آج یہ مجھ کو استعمال کر رہا ہے، آج یہ مجھ کو استعمال کرنے کی جو اس کی وجہ ہے وہ صرف اور صرف تیری عبادت مقصود ہے۔ اے میرے مولا، آج یہ مجھ کو استعمال کر کے مجھ میں کھانا کھا رہا ہے، اور یہ دن بھر تیرا روزہ رکھے گا، تیری رضا کی خاطر اپنی بھوک اور پیاس کو تجھ پر قربان کر دے گا۔ اے میرے مولا، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کی خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ رمضان المبارک میں روزے کے لیے ماہ رمضان میں صبح اپنی نیند کو قربان کر دیتا ہے، اپنی بستر پر جب وہ اٹھتا ہے، ابھی اٹھ کر کے کھڑا نہیں ہوا، ابھی وہ کروٹیں بدل رہا ہے، ادھر سے ادھر، بائیں سے دائیں، دائیں سے بائیں، تو اس کی ان کروٹوں پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب وہ بستر سے اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے اٹھ کے کھڑے ہونے پر بستر اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ جب وہ اپنے لباس کو پہنتا ہے تو اس کا لباس اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ جب وہ جس برتن میں کھانا کھاتا ہے، جس برتن کا استعمال وہ سحری میں کرتا ہے، وہ برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ پھر فجر کی اذان سنتا ہے، فجر کی اذان سن کر کے جب وہ مسجد کی طرف روانہ ہوتا ہے، دھیرے دھیرے جب وہ اپنے قدموں کو مسجد کی طرف بڑھاتا جاتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جتنا فاصلہ کم ہوتا جاتا ہے مسجد اور اس انسان کے بیچ میں، جتنا فاصلہ کم ہوتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اپنا قرب عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اس پر اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہوا چلا جاتا ہے، اس پر اپنے کرم کی بارشوں کو نازل کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ رمضان المبارک کا مقدس اور معتبر مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس مہینے کو غنیمت جانے اور اس میں زیادہ سے زیادہ رب کی عبادت کرنے اور اپنا وقت جو ہے رب کی عبادت میں گزاریں، رب تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے میں اپنا سارا وقت گزاریں۔ غریبوں کو دیکھیں تو غریبوں کی امداد کریں، اگر کوئی یتیم مل جائے تو یتیموں کو جو ہے افطار کا ان کا انتظام کروا دیں، اگر کوئی بے بس لاچار کوئی مجبور مل جائے تو اس کو اپنی دولت جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی اپنی حیثیت کے مطابق ان کی امداد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے یتیم بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دیا،
آپ ذرا اندازہ لگا بھی اس نے دیا کچھ نہیں، صرف شفقت سے، محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہاتھ رکھنے کی وجہ سے اس ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال اس کے ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک بال کے بدلے میں اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ صرف ہاتھ رکھنے کی برکت یہ ہے کہ ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں اللہ تعالیٰ ان بالوں کے برابر نیکیاں عطا فرما دے۔ تو پھر جب آپ اس کی مدد فرمائیں گے، جب آپ اس کی جو ہے ضرورت کو پورا کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا ثواب عطا فرمائے گا یہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، ہم بھی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو اعمال حسنہ کی توفیق عطا فرمائے۔